قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس وقت ویژن، پلاننگ اور ایگزیکیوشن پر بات کرنی ہے، اور خاص طور پہ جس وقت آپ پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو پلاننگ کے اندر جہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے، وہیں یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ وہ کام کب کرنا ہے. اور اگر آپ غلط ٹائم پر وہ کام کریں تو پوری کی پوری پلاننگ فیل ہو جاتی ہے. تو پلاننگ کا اہم اصول یہ ہے کہ وقت کا خیال رکھا جاتا ہے. ویژن، خوابوں کے دکھانے کے سلسلے میں بھی یہی چیز ہے کہ آپ بہت اچھے خواب دکھائیں لیکن غلط وقت پر خواب دکھائیں تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. اور ایگزیکیوشن کے سلسلے میں بھی وہی اصول ہے. تو اب جس وقت ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں تو ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ٹاپک اچھا ہونے کے باوجود بھی یہ جو ٹائمنگ ہے یہ اصلاً اس ٹاپک کے لیے بہت زیادہ مناسب نہیں ہے. اب اگر ہم ٹاپک کو بہت اچھے سے ایکسپلین کریں گے تو ٹاپک کے جو بیسک پرنسپلس ہیں ان کا وائلیشن ہوگا، اور وہ بھی ہم کو کرنا نہیں ہے. ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ پلاننگ سمجھا رہے ہیں لیکن پلاننگ کے جو بیسک فنڈامنٹل رولس ہیں اسی کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو اب ان دونوں کا خیال کرتے ہوئے ہم بہت مختصراً کچھ باتیں آپ سے کہیں گے، اس کے بعد آپ کے کچھ سوالات ہوں یا کچھ ڈسکشن ہو تو اس پر بات ہو سکے گی. ویژن کے سلسلے میں دوستو ہم لوگ اچھی خاصی گفتگو کر چکے ہیں اس سے پہلے کے سیشن میں. ویژن کا بیسک آئیڈیا یہ ہے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے تو وہ بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. جو صلاحیتیں ہمارے اندر ہے، جو پوٹینشیل ہمارے اندر ہے، جو کچھ کر گزرنے کی صلاحیت، کریٹیوٹی اور ندرت ہمارے اندر ہے، وہ دنیا کی کسی مخلوق میں نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلیفہ بنایا ہے. اور اتنی بڑی پوزیشن دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے جو چیز چاہتا ہے وہ یہ کہ چونکہ ایک اعلیٰ پوزیشن ہم کو دی گئی تو ہمارا رویہ بھی جو اعلیٰ مخلوق کی طرح ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی صلاحیتیں تو بہت زیادہ ہوں لیکن آپ کے خواب بہت چھوٹے ہوں، آپ کا کام بہت چھوٹا ہو. اس سلسلے میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں. ہم بس ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ موت اور زندگی کے فلسفے کو، موت اور زندگی کے تصور کو سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ وما خلق، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ہم نے زندگی اور موت کو بنایا کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ دیکھے تم میں کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پورے زندگی اور موت کے تصور کو سمیٹ کر لاتا ہے اس سوال پر کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ احسن کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ احسن اچھی چیز کو نہیں کہتے ہیں بلکہ احسن اعلیٰ درجے کی چیز کو کہتے ہیں. بعض لوگ اس آیت کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے، کون ہے جو برے کام کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر برے کام نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھے کام ہی کیے جائیں لیکن اچھے کاموں کو بھی ان کے درجہ کمال پہ کیا جائے، پورے ایکسلنس کے ساتھ کیا جائے. حدیث میں اسی لیے یہ بات آتی ہے کہ مسلمان کے لیے واجب ہے کہ دنیا کا جو بھی کام کرے وہ ایکسلنس کے ساتھ کرے، ایکسلنس کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے. حدیث جبرائیل میں آپ ہر کوئی جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. یعنی کہ نماز پڑھنے کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو غرض آپ کی نماز میں، آپ کی عبادات میں، آپ کی انفرادی کوششوں میں، آپ کی اجتماعی کوششوں میں ہر جگہ یہ ایکسلنس بہت اہم ہے، حسن بہت اہم ہے، خوبصورتی بہت اہم ہے. اور یہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ اللہ بھی خوبصورت ہے تو اللہ بھی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ بہت بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بڑے کاموں کو پسند کرتا ہے. اور اسی حوالے سے میرے اور آپ کے لیے بھی یہ بڑی اہم بات ہو جاتی ہے کہ ہمارے بھی کام جو ہے وہ بڑے ہوں. اب بڑے کاموں کی جو شروعات ہوتی ہے وہ بڑے خوابوں سے ہوتی ہے، بڑے ویژن سے ہوتی ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی نا کہ کبھی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا ویژن چھوٹا ہو جائے اور اس کے بعد آپ کی زندگی بڑی ہو. یہ قیامت تک ممکن نہیں ہے کیونکہ انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی اس کی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ اس کے پرسپیکٹیو کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، کس طریقے سے امیجن کرتے ہیں، کس طریقے سے پرسیو کرتے ہیں. آپ کی گفتگو، آپ کا رسپانس، آپ کا انٹریکشن، آپ کا بیہیویئر، آپ کی محنت، آپ کا اسٹرگل، سب کچھ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے لیے کوئی چیز بہت اہم ہے
تو اس کے ساتھ آپ کا رویہ ویسا ہی ہوگا، اور کوئی چیز کم اہم ہے تو اس کے ساتھ رویہ اس کے مطابق ہوگا، اور کوئی چیز بالکل اہم ہے تو آپ اس کے مطابق معاملہ کریں گے۔ اب آپ سب لوگ یہاں پر آئے ہیں، آپ چپل اتار کر آئے ہیں، وہاں پر چپل رکھ کر آئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ چپل اتنی قیمتی نہیں ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ پروگرام میں فون رکھ کر آنا ہے تو بہت سے لوگوں کو پریشانی ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ فون ہمارے لیے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ اہم ہے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ کس چیز کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، سب کچھ اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی جا کر ہماری زندگی میں جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اگر خواب بڑے ہوتے ہیں، ہمارا ویژن اگر بڑا ہو، انفرادی نوعیت سے ہو یا اجتماعی نوعیت سے، تو خود بخود ہمارا پورا کردار اس کے مطابق ڈھلتا چلا جائے گا۔ کسی شخص نے یہ بات کہی تھی نا کہ ایکسلنس از ناٹ این ہیبٹ، اٹس ناٹ این ایکٹ بٹ اٹس این ہیبٹ، کہ جب آپ احسان کی بات کرتے ہیں، ایکسلنس کی بات کرتے ہیں، تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایکسلنس کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کس چیز کا نام ہے؟ ہیبٹ کا نام ہے، عادتوں کا نام ہے، کہ انسان ایک بار کوئی اچھا کام کر لے تو وہ اس سے پرفیکٹ نہیں بنتا، یا وہ اس سے اس فیلڈ کا ماہر نہیں بنتا۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اچھے کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا اس شخص کی ہیبٹ ہو جائے، یعنی کہ آپ کو اس کے بارے میں یہ آئیڈیا ہو کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب بھی لکھے گا اچھا لکھے گا۔ ایسا نہیں کہ 10 آرٹیکل لکھے اس میں سے 2 اچھے نکل گئے تو بس وہ پاپولر ہو جائے گا۔ کوئی اچھا مقرر ہو تو اس کی علامت یہ نہیں ہے کہ اس کی جو 10 میں سے 2-3 تقریریں اچھی ہو گئی۔ اچھے مقرر ہونے کا مطلب یہ کہ اس کی 80% تقریریں اچھی ہیں، 90% تقریریں اچھی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اپنی زندگی کو بالکل اعلیٰ درجے پر پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اعلیٰ سطح پر جا کر کام کرنا، بڑے لیول پر کام کرنا، بڑے کام کرنا، بہت ایفیشینٹ کام کرنا، یہ ہماری عادت ثانیہ بن جائے، ہماری پرسنالٹی کا، ہماری شخصیت کا، ہمارے وجود کا حصہ بن جائے، ہماری پہچان بن جائے۔ اور یہ چیز کب ممکن ہوتی ہے؟ یہ چیز انسان کے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی سے ہوتی ہے، اور ایٹیٹیوڈ تبدیل ہوتا ہے اصلاً جو بڑے خوابوں سے، بڑے ٹارگٹ سے، ہے نا۔ آپ نے وہ بات سنی ہوگی کہ انسان کی زندگی کا جو پورا سفر ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کسی شخص نے کہا کہ آپ کس منزل پر پہنچیں گے، آپ کی ڈیسٹینی کیا ہوگی، آپ کہاں پہنچیں گے، وہ سوال کیسے طے ہوتا ہے؟ یا آپ کے ذہن میں ایک خیال ہے اور آپ ایک جگہ پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ کی منزل اور آپ کے دل میں جو خیال ہے اس کے درمیان کا جو پورا راستہ ہے وہ راستہ کیسے طے ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ سو اے تھاٹ ریپ این ایکشن، سو این ایکشن ریپ اے ہیبٹ، سو اے ہیبٹ ریپ کیریکٹر، سو اے کیریکٹر ریپ ڈیسٹینی، کہ آپ اپنے دل کی زمین میں ایک اونچا خیال بوتے ہیں، ایک بڑا خواب بوتے ہیں، تو اس اونچے خیال سے کیا ہوتا ہے؟ سو اے تھاٹ ریپ این ایکشن، اس سے اونچے بڑے عمل کا پودا نکلتا ہے۔ سو این ایکشن ریپ این ہیبٹ، کہ آپ اس عمل کو بار بار دہراتے جاتے ہیں تو وہ عمل کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کی عادت بن جاتا ہے، اور پھر وہ عادت جو ہے وہ آپ کا کردار بن جاتی ہے، اور جیسا آپ کا کردار ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو منزل ملتی ہے، اس کے مطابق آپ کو جو ہے ڈیسٹینی ملتی ہے۔ تو اس پورے تصور کو جب ہم سمجھتے ہیں تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے ایک کمزور قوم میں، ایک جاہل اور اجڑ قوم کے اندر اللہ کے رسول نے بڑے خوابوں کو دیکھنے کا حوصلہ پیدا کیا اور ان خوابوں کو جو ریئلائز کر کے بتایا۔ آپ امیجن کیجئے کہ اس وقت بھی جب ڈسکشن چل رہا تھا، آپ کا پینل ڈسکشن یا عام طور بھی ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اس میں ہم کس شدت سے مسائل کا، پریشانیوں کا، پرابلمس کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ پرابلمس کا ذکر اتنی شدت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر امید نظر نہیں آتی، حوصلہ نظر نہیں آتا، کانفیڈنس نظر نہیں آتا، لانگ ٹرم ویژن نظر نہیں آتا۔ آپ مسلمانوں کے، عام مسلمانوں کی اگر سوشل میڈیا کی ٹائم لائن کو دیکھیں تو وہ لنچنگ اور فسادات اور یہ کرکٹ کی میچ اور یہاں یہ ہو گیا اور وہاں ہو گیا، اس قسم کے مسائل سے بھری پڑی ہوتی ہے، اس کے درمیان کوئی لانگ ٹرم ویژن ہی نظر نہیں آتا۔ لیکن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو وہ نمونہ محض عبادات کے حوالے سے یا محض چند ظاہری اعمال کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ وہ ویژن اور ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے بھی ہے۔ اور آپ اللہ کے رسول کے ویژن اور اللہ کے رسول کے ایٹیٹیوڈ کو امیجن کرنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، جس وقت کر رہے ہیں تو سچویشن آپ جانتے ہیں، تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، لوگ جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ میں ہیں، اور جب سراقہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول ان سے کیا کہتے ہیں؟ سراقہ ہم کو معاف کر دو، ہم کو جانے دو۔
کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو آپ سوچئے اللہ کے رسول کے خوابوں کا کیا لیول ہوگا، ویژن کتنا بڑا تھا اور اس ویژن پر کتنا غیر معمولی یقین تھا، کہ نہ صرف یہ کہ ویژن بڑا تھا بلکہ اس ویژن پر اللہ کے رسول کا یقین اتنا بڑا تھا کہ ہجرت کر رہے ہیں، کہاں پہنچیں گے اس کا بھروسہ نہیں، جہاں سے نکلے ہیں وہاں لوگ جان کے دشمن بنے ہوئے، ساتھ میں صرف ایک ساتھی موجود ہے، اور اس کے بعد دعویٰ کیا کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. اچھا، اس کا مطلب یہ کہ کسرا گفٹ بھیجنے والا ہے اور وہ گفٹ ہم کو مل جائے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسرا کی حکومت ہمارے قدموں میں ہونی ہے. ایران جو اس وقت کا سپر پاور ہے، ہم اس پہ کنٹرول حاصل کرنے والے ہیں. اچھا، یہ بھی نہیں کہ وہ قیامت تک کبھی بھی ہوگا، 1000 سال بعد ہوگا. جیسے ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اقامت دین کا کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اب وہ 1000 سال بعد ہو، 500 سال بعد ہو، اس سے ہم کو کیا لینا دینا، وہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا. لیکن اللہ کے رسول کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں تھا. اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ کسرا تمہاری جنریشن کو ملے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری زندگی ختم ہونے سے پہلے یہ معاملہ ہو جائے گا. ایک انسان کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگلے 15-20 سالوں کے اندر، آج تم دیکھ رہے ہو کہ میں اکیلا ہوں، لیکن اگلے 15-20 سالوں کے اندر تم دیکھو گے کہ ایران جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا. تو یہ جو خواب ہے، یہ جو ویژن ہے، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ لیڈرشپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، اور اس ویژن کو ٹرانسفر کرنا ہی بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت خباب بن ارت اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں. اللہ کے رسول کے جلیل القدر صحابی، ایسے صحابی جن کے ساتھ بدترین قسم کے مظالم کیے جاتے تھے، ان کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے لوگ. ان کے جسم سے چربی پگھلتی، فیٹ پگھلتا، اور اس سے وہ انگار ٹھنڈے ہوتے. ایسے صحابی اللہ کے رسول کے پاس آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم پر وہ وقت نہیں آیا جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آیا. پچھلی قوموں کی آزمائشوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ تم اپنے سر کی آنکھوں سے یہ بات دیکھو گے کہ ایک عورت ثنا سے حسن موت تک سونا اچھالتی بھی جائے گی، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. بعض روایتوں میں جو دیگر الفاظ آپ کو ملیں گے، لیکن بنیادی آئیڈیا یہی ہے کہ ایک انتہائی مظلومی کی کیفیت، ایک انتہائی بظاہر مایوسی کی کیفیت، جہاں کسی قسم کا سپورٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، کسی قسم کی مٹیریلسٹک اسٹرینتھ آپ کو نظر نہیں آ رہی، ایسے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کا خواب دیکھ رہے ہیں، کس قسم کا ویژن اللہ کے رسول نے پالا ہوا ہے، اور کس قسم کا ویژن اپنے کیڈر تک ٹرانسفر کر رہے ہیں، کس قسم کا ویژن اپنے ساتھیوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، کون سا خواب دیکھ رہے ہیں اور کون سا خواب اپنے ساتھیوں کو دکھا رہے ہیں. یہ سمجھنا میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا خواب یہ ہے، اور خواب سے آگے بڑھ کر ہمارا یقین یہ ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ بنائیں گے، ایک ایسی سوسائٹی بنائیں گے جہاں ایک تنہا اکیلی لڑکی یا عورت عرب کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سفر کرے گی اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہ ہوگا، اور وہ سونا اچھالتی بھی جائے گی. آج ہمارے پاس ذرہ برابر فائنینشیل اسٹرینتھ نہیں ہے. ویلتھ کا یہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں پر جو ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو چھڑوا نہیں پا رہے ہیں. لیکن ایک عورت جو تنہا سفر کرے گی، اتنی مال و دولت کی فراوانی ہوگی کہ وہ سونا اچھالتی بھی جائے گی، اتنی زیادہ دولت لے کر اکیلے سفر کرے گی لیکن جو کوئی اس پر حملہ نہیں کرے گا. اتنی اکنامک پراسپیرٹی، اتنی بہتر سوسائٹی کا خواب اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول دکھا رہے ہیں. اور کس صورتحال میں دکھا رہے ہیں؟ ایک ایسی صورتحال جس سے بھیانک صورتحال کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو دوستوں، یہ واقعات محض سننے یا جذباتی ہونے کے لیے نہیں ہوتے، یہ اصلاً اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور یہ سوچیں کہ آج جو موب لنچنگ کے واقعات ہو جاتے ہیں، کوئی کمیونل انسیڈنٹ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کہیں کسی بچے کو اسکول میں تھپڑ مار دیا گیا، کہیں کسی گورنمنٹ امپلائی نے جو فائرنگ کر کے 3-4 لوگوں کو شہید کر دیا، کہیں کچھ اور ہو گیا، تو یہ انجسٹس کے، ظلم کے بڑے واقعات ہیں. ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، لیکن یہ سمجھنا ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں. اس سے بہت زیادہ بڑے چیلنجز کا، پریشانیوں کا سامنا میں اور آپ کر چکے ہیں، ہماری ملت کر چکی ہے اور اس سے ابھر چکی ہے. لیکن اس ابھرنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ بڑے خوابوں کی، اور ان خوابوں پر غیر متزلزل ایمان اور یقین کی ضرورت ہے.
تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم بار بار آپ سے کہیں گے کہ کسی بھی صورت میں اپنے ویژن کو، اپنے خواب کو چھوٹا ہونے نہ دیں۔ بہت بار یہ ہو جاتا ہے کہ ہم SIO کے جب ممبر بنتے ہیں تو بہت جوش میں ہوتے ہیں، لیکن جب کام کرنے لگتے ہیں تو بہت سے پرابلم سامنے آتے ہیں۔ سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ تقریروں میں تو زندہ باد مرد آباد بہت بولتے ہیں، لیکن جب کام کے لیے بلایا جائے تو ممبرس آتے نہیں ہیں، لوگ سلیپ ہو جاتے ہیں، مطالعہ نہیں کرتے ہیں، اور دسیوں قسم کے مسائل ہمارے سامنے جب آنے لگتے ہیں تو اس سے ہماری ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، حوصلہ پست ہو جاتا ہے، اور یہ لگنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اقامت دین ہو سکے گا یا نہیں، پتہ نہیں دین غالب ہو سکے گا یا نہیں۔ ہم کو اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور یہاں اللہ کے دین کو غالب ہو کر رہنا ہے، اللہ کے دین کو قائم ہو کر رہنا ہے۔ یہ اعتماد، یہ یقین بہت امپورٹنٹ ہے، اور جب یہ یقین آپ کے اندر پیدا ہوگا تو اس یقین کے نتیجے میں آپ اپنے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے ایک بڑا خواب دیکھیں گے کہ اقامت دین کا وہ جو پورا معاملہ ہے اس سلسلے میں میرا اپنا کنٹریبیوشن کیا ہوگا، جس پر ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ آپ کو ایک تو یہ خواب دیکھنا ہے کہ اللہ کی زمین کو اللہ کے رنگ سے رنگنا ہے۔ دوسرا، جب اس خواب پر آپ کا یقین کامل ہوگا تو اس کی بنیاد پہ یہ طے کرنا ہے کہ وہ جو اللہ کی زمین کو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے اس میں میرا کنٹریبیوشن کیا ہوگا، میرا حصہ کیا ہوگا، میرا دائرۂ عمل کیا ہوگا، میرا جو ہے وہ لائف ٹائم کنٹریبیوشن کیا ہوگا۔ اس خواب کو جو ہے وہ اپنے اندر جو پیدا کرنا ہے اور اس خواب کو لوگوں تک ٹرانسفر کرنا ہے۔ تو یہ ویژن کے سلسلے میں بہت بنیادی قسم کی بات اس وقت ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور بھی تفصیلات سے گفتگو ہو سکتی ہے لیکن فی الحال وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو اوائڈ کریں گے۔ دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ پلاننگ کا ہے کہ آپ بہت اچھے خواب دیکھ لیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کی تکمیل کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے، منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ آپ بغیر پلاننگ کے کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی بڑا خواب ہو یا چھوٹا خواب ہو، اس کو پورا کرنے کے لیے لازماً آپ کو منصوبہ کرنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس پروگرام میں آپ کو آنا تھا تو اس کے لیے بھی آپ نے منصوبہ بندی کی کہ کون جائے گا پروگرام میں، کتنے بجے نکلیں گے، کس طریقے سے پہنچیں گے، کتنے بڑے وہاں پہنچیں گے، وہاں رہنا ہے 2 دن تو وہاں کے لیے کیا سامان ضروری ہوگا۔ ان تمام چیزوں کی تیاری اگر آپ نے برابر سے کی ہوگی تو آپ متاثر طریقے سے یہاں پہنچیں گے، لیکن اگر آپ پلاننگ میں فیل ہو گئے تو آپ اس پروگرام کا تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو سوچئے کہ یہاں ایک کیمپ تک پہنچنے کے لیے بھی پلاننگ درکار ہے، تو وہ جو بڑے بڑے خواب ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے پلاننگ کو کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے۔ تو پلاننگ کے بہت سارے ماڈلز ہیں، فی الحال ہم جو وہ 2-3 بیسک ماڈلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ دیگر تفصیلات کے لیے کچھ ریفرنسز آپ کو بتا دیں گے۔ تو پہلا جو پلاننگ کا بہت کروشل اسپیکٹ ہے وہ سارٹ انالیسس ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت کی، ایک بار پھر اس کو پیش کرتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی کم ہو اور آپ جو بہت زیادہ لوڈ اٹھانا چاہیں تو آپ ٹوٹ جائیں گے۔ آپ کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے لیکن آپ کو بہت کم وزن اٹھانے کی عادت ہو تو دھیرے دھیرے آپ کی کیپیسٹی کم ہو جائے گی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی صلاحیت کو پہچانے، اپنے ٹیلنٹ کو پہچانے، اپنی ویکنیسز کو پہچانے، اس کے مطابق اپنے لیے جو منصوبہ بنائے۔ جو کام حضرت حسان بن ثابت کر رہے تھے وہ خالد بن ولید نہیں کر سکتے، چاہے کتنی شجاعت کیوں نہ ہو، کتنے ہی بہادر کیوں نہ ہو، لیکن جو کام حضرت حسان بن ثابت کے اشعار کرتے تھے وہ خالد بن ولید کی تلوار نہیں کر سکتی، اور جو کام خالد بن ولید کی تلوار کرتی وہ حضرت حسان بن ثابت کے ہزاروں اشعار بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کائنات میں جتنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ ہر ایک شخص یونیک ہے، کوئی کسی دوسرے کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ تو میرا جو منصوبہ ہوگا وہ آپ کا نہیں ہو سکتا اور جو آپ کا ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک دوسرے سے آئیڈیاز تو لے سکتے ہیں، انسپائر تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو منصوبہ ہوگا وہ ہماری اپنی اسٹرینتھ کے مطابق ہوگا، ہماری اپنی ویکنس کے مطابق ہوگا، ہمارے اپنے سرکمسٹینسز کے مطابق ہوگا، ہمارے سامنے موجود اپارچونیٹیز کے مطابق ہوگا، اور ہماری ذات سے جو وابستہ تھریٹس ہیں ان سے متعلق ہوگا۔ تو یہ ماڈل بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا خیال رکھنا اور اس کو پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت آسان سی چیز ہے، ہم پھر دوہرا دیں کہ آپ ایک پیج لیجئے، سمپل سی، آپ جتنی بار یہ ایکسرسائز کریں گے اتنا آپ ریفائن کرتے جائیں گے اپنے آپ کو، لیکن اس ماڈل کو اگنور مت کیجیے۔ بڑے بڑے کارپوریٹ سے لے کر بڑے بڑے پولیٹیکل پروجیکٹس ہوں یا پرسنل گروتھ کے پروجیکٹس ہوں، کریئر کے سلیکشن کا معاملہ ہو، اس ماڈل کو بہت آسانی سے جو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، جس میں آپ اپنی اسٹرینتھ کی لسٹ بناتے ہیں، اپنی خوبیوں کی لسٹ بناتے ہیں، اپنی کمزوریوں کی لسٹ بناتے ہیں، اور یہ سمجھنا ہے کہ اسٹرینتھ اور ویکنیسز دونوں انٹرنل ہوتی ہے اور اپارچونیٹیز اور تھریٹس دونوں کیا ہوتے ہیں؟ ایکسٹرنل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کی جو داخلی چیزیں ہیں
وہ اسٹرینتھ اور ویکنیسز میں آئیں گی، اور جو خارجی پہلو ہے وہ اپارچونیٹیز اور تھریٹس میں آئیں گے. تو آپ اسٹرینتھ کی لسٹ بنائیں گے، ویکنیسز کی لسٹ بنائیں گے، اپارچونیٹیز کی لسٹ بنائیں گے، تھریٹس کی لسٹ بنائیں گے، اور اس کی روشنی میں آپ جو ہے وہ میپنگ پرائرٹائزیشن کریں گے کہ کون سی اسٹرینتھ سب سے بڑی ہے، کون سی دوسرے نمبر کی ہے، کون سی تیسرے نمبر کی. سیم معاملہ ویکنیسز کے ساتھ کریں گے، سیم اپارچونیٹیز کے ساتھ کریں گے، سیم تھریٹس کے ساتھ کریں گے، اور اس کی بنیاد پر اسٹرینتھ کو لنک کریں گے آپ اپارچونیٹیز سے، اپنی خوبیوں کو لنک کریں گے اپنے ساتھ موجود مواقع سے، اور اس کی بنیاد پر آپ کے لیے اپارچونیٹی کریٹ ہوگی. اس کی بنیاد پر آپ اپنے لیے مواقع کو ڈیسائیڈ کریں گے اور ان راستوں پر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. یہ پلاننگ کا ایک بیسک ماڈل ہے. یہ تنظیم میں بھی کلیکٹیو لیول پر بھی بہت کام کرتا ہے کہ یونٹ کا منصوبہ بنانا ہے. تو ہم رینڈملی طے کرتے ہیں کہ اس سال 5 ممبر بنائیں گے، 15 ممبر بنائیں گے. کسی نے بہت ایموشنل تقریر کر دی کہ نہیں افراد سازی بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ کا ٹارگیٹ 25 ہو گیا. کسی نے کہا کہ نہیں جو آلریڈی ممبرس ہیں وہی گئے گزرے ہیں، نئے ممبرس بنا کے کیا کریں گے، تو آپ نے طے کر دیا کہ نہیں 2 ممبرس کافی ہیں، ہم اصل تزکیہ تربیت پہ دھیان دیں گے. تو یہ جو ہمارا اپروچ ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم سارٹ انالیسس ہی نہیں کرتے، بیٹھ کر سسٹمیٹک اسٹریٹجک انالیسس ہی نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ پاتا کہ ہم کو کیا پرائرٹی کس وقت طے کرنی چاہیے. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ ماڈل ہے پلاننگ سے پہلے ہوتا ہے، وہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا گیپ انالیسس. گیپ انالیسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو لانگ ٹرم ویژن سیٹ کیا اس کی بنیاد پہ آپ ایک ڈیزائرڈ اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہماری مطلوبہ اسٹیٹ کیا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کا کوئی یونٹ ہوگا، تو اس یونٹ کے سلسلے میں آپ نے یہ طے کیا کہ فار ایگزامپل ٹولی چوکی کی آبادی 2 لاکھ ہے، 2 لاکھ مسلمان یہاں بستے ہیں. تو اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 2 لاکھ مسلمانوں کی آبادی میں اگر اقامت دین کی تحریک کام کر رہی ہے تو کتنے لوگوں کو اقامت دین معلوم ہونا چاہیے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر 100% لوگوں کو اقامت دین معلوم ہو، کم سے کم اس 100% آبادی کا 10% ایسا ہو جو اقامت دین کے تصور کو سپورٹ کرنے والا ہو، اس کو جو قوت فراہم کرنے والا ہو. کم از کم اس کی 1% تعداد ایسی ہو جو ایکٹیولی جو وہ اس پروسیس کا حصہ بننے والی ہو. تو آپ نے یہ طے کیا کہ 100% آپ کے شہر کی مسلم آبادی جماعت اسلامی کو، SIO کو، اس کی فکر کو جاننے والی ہو. کم از کم شہر کی 10% آبادی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے والی ہو، ڈونیشنز دینے والی ہو، پروگرامس میں بچوں کو بھیجنے والی ہو، آپ کی بڑی پبلک کیمپینس ہوتی ہو تو اس کا حصہ بننے والی ہو. اور 1% آبادی ایسی ہو جو آپ کا ایکٹیو کیڈر بنے، ڈیڈیکیٹڈ کیڈر بنے، ممبرز بنے، ایسوسیٹ بنے، اور اس کا 0.1% جو آپ کہیں گے کہ وہ ممبر بن جائے. تو آپ نے اس طریقے سے اپنے علاقے کے لیے ایک خواب دیکھا. پھر اس خواب کو آپ مزید تفصیل فراہم کرتے ہیں کہ یہ جو 10% لوگ ہمارے سمپتھائزرز ہوں یا 1% جو ہمارا کیڈر ہو، یہ سب کسی ایک ہی محلے سے نہیں آ جائے، کسی ایک ہی فیلڈ سے نہیں آ جائے، بلکہ شہر کے مختلف علاقوں سے یہ لوگ بلونگ کرنے والے ہوں، الگ الگ پروفیشن سے بلونگ کرنے والے ہوں، الگ الگ کاسٹ اور کلاس بیک گراؤنڈ سے بلونگ کرنے والے ہوں، الگ الگ لینگویجز بولنے والے ہوں، الگ الگ کالجز میں پڑھنے والے ہوں، الگ الگ اسٹریمس میں ایجوکیشن پرسیو کرنے والے ہوں. تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، سوسائٹی کے ہر سیکشن سے لوگ ہمارے پاس آئیں گے، سوسائٹی کے ہر سیکشن سے ایک تعداد ہمارے پاس آئے گی. اور جب ہر سیکشن سے لوگ ہمارے پاس آئیں گے اور ہماری فکر کو لیں گے، ہماری ویلیوز کو لیں گے، اور جب وہ سوسائٹی میں جائیں گے تو ان کے ذریعے سے ہماری فکر سوسائٹی میں پینیٹریٹ کرے گی. پھر وہ مزدوروں میں بھی جائے گی، پھر وہ کسانوں میں بھی جائے گی، پھر وہ بزنس کمیونٹی میں بھی جائے گی، پھر وہ پولیٹیکل کلاس میں بھی جائے گی، پھر وہ امیروں میں بھی جائے گی اور غریبوں میں بھی جائے گی. اور جب ہر جگہ آپ کی فکر جائے گی تو اس کے نتیجے میں سوشل چینج کا پروسیس جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے گا. ورنہ ہم ایک چھوٹے سے سیگمنٹ کے درمیان کھیلتے رہیں، سوسائٹی کے ایک چھوٹے سے سیکشن کے درمیان ہی جو گھومتے رہیں، تو اس کے نتیجے میں سوشل امپیکٹ کریٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کے نتیجے میں سوشل چینج کا پروسیس آگے نہیں بڑھتا. تو ان تمام چیزوں کا خواب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے سامنے کی دنیا کیسی ہے، اس دنیا سے آپ اپنی تحریک کو کیسے ریلیٹ کریں گے، اس دنیا کے آگے بڑھنے کی رفتار کیا ہے اور آپ کی تحریک کے آگے بڑھنے کی رفتار کیا ہے. ان دونوں سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہوئے آپ کچھ خواب بنائیں گے اور اس کی بنیاد پر آپ جو چیزوں کو پلان کریں گے. پھر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ ٹارگیٹ بھی لے لیا، لیکن سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ٹارگیٹ تو 1-2 سال میں نہیں پورا ہو سکتا، تو 10 سال کے لیے ٹارگیٹ رکھیں گے کہ 10 سال کا آپ نے ویژن ڈاکیومنٹ بنایا، SIO حیدرآباد 2030، آپ کی میقات 24 تک ہے. تو آپ کا پالیسی پروگرام جو ہوگا، جو منصوبہ ہوگا، وہ تو جو 24 تک کے لیے ہوگا، لیکن خوابوں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے.
آپ جو ہے وہ 2030 کا 2040 کی ایک ویژن ڈاکیومنٹ دے کر جائیں گے کہ آنے والی پالیسیز آتی رہیں گی، ذمہ داران ضرورت کے اعتبار سے آپ کی ویژن ڈاکیومنٹ میں بھی تبدیلیاں کریں گے، لیکن آپ ایک ڈائریکشن دے کر جائیں گے کہ ٹولی چوکی میں 2030 میں SIO ایسی ہونی چاہیے، اور جب نئے ذمہ داران آئیں، نئی میقات شروع ہو تو وہ اس کو ریفر کرتے ہوئے اپنے منصوبے کو اورینٹ کریں گے. تو آپ کی ایکٹیویٹیز میں لاجیکل کنیکٹ باقی رہے گا کہ پچھلے سال ہم نے کیا کچھ اچیو کیا، اس سال کیا کرنا ہے، اور آنے والے سال کے لیے کیا چیز ایکسپیکٹڈ ہے. تو اس طریقے سے ویژن کو ڈیولپ کرنا بہت اہم ہے، اور جب یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر آپ کچھ کی پرفارمنگ انڈیکیٹرز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو خواب ہے وہ نظر کیسے آئے گا، وہ سوسائٹی میں دکھے گا کیسے. تو آپ اس کے لیے کچھ ڈیزائرڈ اسٹیٹ بیان کرتے ہیں کہ 2024 کے اختتام تک 4 مینار یونٹ میں جو وہ 100 ممبران ہونے چاہیے. تو یہ آپ کی ڈیزائرڈ اسٹیٹ ہو گئی. آپ نے لکھا موجودہ اسٹیٹ کے اندر کہ موجودہ تعداد جو ہماری 40 ممبران کی ہے. تو گیپ انالیسس میں آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ گیپ کتنا ہے، گیپ کتنے افراد کا ہے، صرف جو 60 افراد کا ہے. اب آپ جو ہے وہ اس کے بعد چوتھے کالم میں ایکشن آئٹمس لکھیں گے کہ یہ جو 60 افراد کا گیپ ہے اس کو برج کرنے کے لیے، اس کو فل کرنے کے لیے آپ کے ایکشن آئٹمس کیا ہیں. تو پوائنٹ 1 آپ لکھیں گے کہ ہر فرد جو ہے وہ SIOs کو 2 نام جو فار ایگزامپل سبمٹ کر دے گا جن پر وہ کام کرے گا. آپ جو کچھ اسپیسیفک ایونٹس ڈیفائن کریں گے جو کلیکٹیو لیول پر آپ کو کرنے، ہر 3 مہینے میں یہ پرٹیکولر ایونٹ لیا جائے گا، وہ آپ نے ڈیفائن کر دیا. پھر وہ پرٹیکولر ایونٹ ہونے سے پہلے 1 مہینے تک پریپریشن کے لیے اس قسم کی سرگرمیاں انجام دی جائیں گی. اچھا، یہ سارے کام جو ہوں گے وہ اجتماعی نوعیت کے ہوں گے، تو انفرادی طور پر لوگ کیا کام کریں گے. پھر آپ اس کو مزید ڈیفائن کریں گے کہ جو 60 لوگوں کا گیپ ہے تو اس میں سے ہمارے 20 لوگ جو ہے وہ JSC سے آئیں گے، جونیئر ایسوسیٹ سرکل سے آئیں گے. اس میں سے 10 لوگ جو آئیں گے وہ کیمپسز کے ذریعے سے آئیں گے، 10 لوگ جو آئیں گے وہ ہمارے VICs کے ذریعے سے آئیں گے. باقی جو 10 لوگ ہیں وہ ہم جماعت کے ہی جو ارکان ہیں، اتنی سارے جماعت کی فیملیز ہیں، تو ان کی لسٹ بنائیں گے کہ ان میں سے کون کون سے ارکان ایسے ہیں جن کے بچے جو ہے جب SIO میں نہیں ہیں. تو آپ نے لسٹ بنا لی کہ 10 لوگوں کو JSC سے لانا ہے، 10 لوگ کیمپسز سے آئیں گے، 15 لوگ ڈائریکٹ VICs اور ایسا اسکول سے انٹری کریں گے، 15 لوگ جماعت کی فیملی سے آئیں گے. تو اس طریقے سے آپ کا جو بھی گیپ ہے، آپ نے کرنٹ اسٹیٹ اور ڈیزائرڈ اسٹیٹ کے درمیان جو بھی گیپ ہے، جو گیپ بھی آئیڈینٹیفائی کیا، اس گیپ کو برج کرنے کے لیے آپ ایکشن آئٹمس کے طور پہ 1 2 3 4 5 چیزیں جو کلیکٹیو لیول پہ کرنی ہے اور انڈیویجول لیول پہ کرنی ہے اس کو ڈیفائن کریں گے اور اس کا مستقل فالو اپ لیتے رہیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ گریجولی جو گیپ ہے آپ کی ڈیزائرڈ اسٹیٹ میں اور آپ کی پریزنٹ اسٹیٹ میں وہ کم ہوتا جائے گا. تو یہ پلاننگ کا دوسرا بہت ہی آسان ماڈل ہے جس کو اسٹریٹجک پلاننگ میں عام طور پہ یوز کیا جاتا ہے. تیسرا جو بہت افیکٹو اپروچ ہے پلاننگ کا وہ یہ ہے کہ آپ اسمارٹ گولز کے سلسلے میں جانتے ہیں، اسمارٹ پلاننگ کے سلسلے میں جانتے ہیں. بہت ہی بیسک چیز ہے. آپ کو اگر اچھی پلاننگ کرنی ہو تو آپ کو ان 5 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اسمارٹ گول یا اسمارٹ پلاننگ اس پلاننگ یا اس گول کو کہتے ہیں جس کے اندر 5 کمپوننٹ ہوں. یہ اسمارٹ یہ جو لفظ ہے اس کے اندر 5 کمپوننٹس ہیں. سب سے پہلے ایس سے کیا ہوگا؟ اسپیسیفک، کہ آپ کی پلاننگ جو ہے وہ اسپیسیفک ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ یہ لکھیں کہ دعوتی مہم منائی جائے گی، تو یہ اپنے آپ میں ایک ویگ چیز ہے. آپ 5 لوگوں کو مل کے بھی دعوتی مہم منا سکتے ہیں، 50,000 لوگوں کو بھی مل کے منا سکتے ہیں. آپ کی دعوتی مہم 5 دن کی بھی ہو سکتی ہے اور 15 دن کی بھی ہو سکتی ہے. تو پلاننگ کے سلسلے میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ اس وقت تک پروگریس نہیں کر سکتے جب تک آپ چیزوں کو میجر نہیں کریں، کیونکہ جب آپ میجر کرتے ہیں کسی چیز کو تبھی تو آپ اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں نا. جیسے کہ کسی آدمی کا پلان یہ کہ مجھے اپنا ویٹ کم کرنا ہے، تو ویٹ کم کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلے آپ ویٹ کو میجر تو کریں گے کہ بھائی کتنے کلو کا ہے، اس کے حساب سے طے کریں گے کہ کتنے کلو کم کرنا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کو میجر نہیں کیا جا سکے اس چیز کو ڈیولپ نہیں کیا جا سکتا. تو پلان میں بھی ہوتا کیا ہے کہ اگر ویگ قسم کا پلان ہو تو پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس پلان کو صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتے. تو پہلا ایلیمنٹ یہ کہ اسپیسیفک ہونا چاہیے. ہر چیز جو کلیئرلی ڈیفائنڈ ہو کہ یہ کام کیا جائے گا، اس دورانیے میں کیا جائے گا، اس کی اسپیسیفکسٹی جو ہے وہ اس کے اندر ہونی چاہیے. پلان کا پہلا اسپیکٹ. اسمارٹ کا دوسرا جو الفابیٹ ہے وہ ایم ہے. ایم سے کیا ہے؟ میجریبل، کہ ایک تو آپ نے اسپیسیفک چیزیں طے کی، ویگ یا جنرل ٹرمز میں آپ بات نہیں کر رہے. دوسرا یہ کہ
جو ٹارگٹ بھی آپ کا ہے وہ میجریبل ہو، کہ ہم اتنے ممبرز بنائیں گے، اتنے ایسوسیٹس بنائیں گے، اتنے اپلیکنٹس بنائیں گے، کیمپ میں اتنے لوگوں کی شرکت کو یقینی کریں گے، اتنے لوگوں تک جو ہے وہ لٹریچر پہنچایا جائے گا، اتنے نئے سبسکرائبرز بنائے جائیں گے. تو سیکنڈ ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہر پلان آپ کا جو ہے وہ میجریبل ہونا چاہیے. تیسری چیز کیا ہے؟ اے سے اچیویبل. کہ تیسرا بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ کسی کی بھی تقریر سے جوش میں آ کر ایسا پلان نہیں بنانا چاہیے جو اچیویبل نہیں ہو. پریکٹیکل پلان بنانا چاہیے کہ کتنا اچیو کیا جا سکتا ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ہم بہت بڑے ٹارگیٹس رکھ دیتے ہیں اور اچیومنٹ بہت کم ہوتی ہے، تب بھی لوگ ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اگلے سال کی جب پلاننگ ہوتی ہے تو لوگ بالکل ٹارگیٹس کو ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو شروع سے ہمارا اپروچ یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز اٹینیبل ہے، جو چیز اچیویبل ہے. اب یہ کیسے طے ہوگا؟ میرے نزدیک جو ہے وہ 500 نمبر بنانا پاسبل ہے، کسی کے نزدیک 50 بھی مشکل ہے. تو آپ کیسے طے کریں گے؟ تو آپ اس کے لیے بھی اگین جو ہے وہ ڈسکشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اسٹریٹجک پلاننگ کا ایک خاص اپروچ ہوتا ہے، جس میں آپ جو ہے وہ جو پرپوزل ہے وہ پرپوزل، اس پرپوزل کے جو آرگومنٹس ہیں کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ 500 ممکن ہے، تو اس کا لائن آف آرگومنٹ کیا ہے، اس کی ریزننگ کیا ہے، وہ کیا اسٹریٹجی پیش کر رہا ہے، اس کے لیے وہ کیا آرگومنٹس دے رہا ہے، اس کے لیے وہ کس قسم کی دلیلیں لا رہا ہے، اس کی لسٹنگ کرتے ہیں. جو آدمی کہہ رہا ہے کہ 50 ہی مشکل ہے، اس کے آرگومنٹس کیا ہے، اس کو آپ لسٹ کرتے ہیں. پھر دونوں کے آرگومنٹس کا موازنہ کرتے ہیں کہ کہاں پہ کون سی چیز جو زیادہ اسٹرانگ ہے، کہاں پہ کون سا پوائنٹ زیادہ مضبوط ہے، اور اس پورے تجزیے کے نتیجے میں آپ ایک ریزنیبل، ایک اچیویبل ٹارگیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز کیا ہے اسمارٹ میں؟ آر سے کیا ہوتا ہے جی؟ ریلیونٹ ہو. نیچرل سی بات ہے کہ آپ کا جو منصوبہ ہے وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے، کہ آپ جو منصوبہ بنا رہے ہیں وہ جس سماج کے لیے آپ بنا رہے ہیں، جس سوسائٹی کے لیے آپ بنا رہے ہیں، جن لوگوں کے لیے آپ بنا رہے ہیں وہ اس سے ریلیونٹ ہو. ورنہ آپ کا پلان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس پلان کو الٹیمیٹلی امپلیمنٹ ہونا ہے گراؤنڈ پر، اور گراؤنڈ سے اگر وہ ریلیونٹ نہیں ہے تو آپ کی بات نہیں چلے گی. اس کی ایک بہت اچھی مثال ہماری تنظیمی زندگیوں میں اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے فار ایگزامپل یہ طے کیا کہ ہم جو ہے وہ فلاں مہینے میں ایجوکیشنل کیمپین منائیں گے. اب آپ نے فار ایگزامپل یہ طے کیا کہ نومبر کے اندر ایجوکیشنل یا اکتوبر کے اندر ایجوکیشنل کیمپین منائی جائے گی. اب اگر سپوز کیجئے کہ گورنمنٹ نے کوئی ڈیسیزن لیا اور الیکشن کو پری پون کر دیا، تو اب ساری سوسائٹی میں ڈسکشن کیا ہے؟ الیکشن کو لے کر ہے. اب آپ بول رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو 8 مہینے پہلے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اس مہینے کیلنڈر کے حساب سے کیا ہوگی، ہماری ایجوکیشنل کیمپین ہوگی. تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ اپنے تنظیمی پلان پہ کتنا اسٹک رہتے ہیں اور کتنا جو گراؤنڈ کی ریالٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں. اگر آپ دونوں کا کوئی بیلنس اپروچ اختیار کر سکیں تب آپ کی مہم کامیاب ہو سکتی ہے. ادروائز کیا ہوگا کہ آپ وہ چیز لے کر آئیں گے جو سوسائٹی کے لیے ریلیونٹ نہیں ہوگی، سوسائٹی کے لیے جو ریلیٹیبل نہیں ہوگی، تو سوسائٹی اس کو ریجیکٹ کر دے گی. آج اگر جو وہ منی پور کی ویڈیو سامنے آ رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے 1 ہفتے تک جو ڈومیننٹ ڈسکشن ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ وہ عورتوں کے سوال پر ہوگا، وہ ڈگنیٹی پر ہوگا، وہ پیس پر ہوگا، وہ منی پر ہوگا. اس میں آپ کوئی اور مدعا لے کر آ جائیں گے، کتنا ہی اچھا مدعا کیوں ہو، لیکن وہ پبلک میں نہیں چلے گا. تو یہ دیکھنا کہ سوسائٹی کو ریڈ کرنا، سوسائٹی کی پلسز کو ریڈ کرنا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ریلیونٹ پلان بنانا اور اس کو کسٹمائز کرتے رہنا، یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. آر کا ایک اور میننگ ہے اسمارٹ کا. ایک آر تو جو ہے وہ ریلیونس سے متعلق ہے، دوسرا کیا ہے؟ رسپانسبلٹی ڈیفائن کرنا. پلاننگ میں رسپانسبلٹیز کا ڈیفائن کرنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی جو کمپلیکس آرگنائزیشنس ہیں جس میں ہزاروں ورکرز کام کرتے ہیں، وہ کیسے چلتی ہیں؟ رولز اور رسپانسبلٹیز کو ڈیفائن کیا ہوتا ہے. اگر آپ نے بہت اچھا پلان بنا لیا، بہت اچھی پروگرام کاپی آپ کے ذمہ داران نے بنا لی، لیکن یہی طے نہیں کیا کہ کون سی تقریر کون ڈیلیور کرے گا. اب یہاں آنے کے بعد جو طے کر رہے ہیں کہ یہ ٹاپک آپ لے لیجیے، یہ ٹاپک آپ لے لیجیے، تو پروگرام کاپی اچھی تھی، ٹاپکس بہت اچھے تھے، لیکن پروگرام اچھا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جہاں پروگرام کو ڈیفائن کرنا ہے، اس کے ٹائم کو ڈیفائن کرنا ہے، وہیں اس کی رسپانسبلٹی کو بھی ڈیفائن کرنا ہے. اور اس کے بعد آخری چیز کیا ہے؟ ٹائم باؤنڈ، کہ آپ ہر چیز کا ایک ٹائم لمٹ طے کریں گے. کیونکہ ہوتا یہ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کے سلسلے میں ہماری چونکہ مہلت عمل بہت کم ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے،
تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ وقت کا خیال نہیں رکھیں گے اور اس کے بعد بہت وقت جانے کے بعد آپ اس چیز کو حاصل کر لیں گے تو اس کی ویلیو نہیں بچے گی. ایک اسٹوڈنٹ اگر فرسٹ ایئر میں نیٹ کلیئر کرتا ہے بہت اچھی بات ہے, سیکنڈ ایئر میں کرتا ہے پھر بھی ٹھیک بات ہے, تھرڈ ایئر میں کرتا ہے پھر بھی غنیمت ہے. اب اگر کوئی آدمی 7-8 سال لگا لے, 5 سال لگا لے, 5 اٹیمپٹس میں اگر اس کا نیٹ کلیئر ہو جائے تو آپ اسیس کریں گے کہ اس میں کتنا پروفٹ ہے کتنا لاس ہے. ٹھیک ہے آپ نے ایک ایگزام کریک کر لیا لیکن اس کے نتیجے میں جو چیز آپ نے کھوئی اس کو بھی تو آپ اسیس کریں گے اور دونوں کو ایک ترازو میں رکھ کر دیکھیں گے کہ یہ جو پورا سودا تھا 5 سال تک ریپیٹ کرنے کا یہ کتنا سود مند رہا کتنا نہیں رہا. تو پلان میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ چیزوں کے سلسلے میں ٹائم لائن ڈیفائن ہونی چاہیے. اور ہمارے کام کا نیچر کیسا ہے آپ دیکھیں گے تحریک کے کام کا نیچر کہ ہماری چیزیں ایک دوسرے سے بہت کنیکٹڈ ہے. ایک کام ہوتا ہے تو دوسرا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, دوسرا جو ہوتا ہے وہ تیسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اگر آپ 2 سال بعد کوئی میگا کانفرنس لینا چاہ رہے ہیں تو اس میگا کانفرنس کے کرنے سے پہلے آپ کو 50 کام کرنے ہوں گے. ان 50 کاموں کی جب تک اگر ٹائم لائن فالو نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوگا آپ کی آخری چیز بھی ڈسٹرب ہو جائے گی. جیسے آپ کہیں گے کہ آپ کو دن بھر بہت سی تقریریں کرنی ہیں, اب پہلی تقریر تھوڑا لیٹ ہوئی, دوسری تھوڑا لیٹ ہوئی, تو ہوتے ہوتے جو آخری کچھ تقریروں کو یا تو آپ کو کٹ کر دینا پڑے گا یا چھوٹا کر دینا پڑے گا یا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ پلاننگ کے سلسلے میں یہ جو بیسک سوالات ہوتے ہیں کہ آپ اسپیسیفک پلان بنائیں, میجریبل پلان بنائیں, اچیویبل پلان بنائیں, ریلیونٹ اور پلان بنائیں, اس کے رسپانسبل کون ہوں گے, رولس اور رسپانسبلٹیز کو ڈیفائن کریں اور ٹائم باؤنڈ پلان بنائیں. یہ بہت ہی بیسک چیز ہے جس کو کے ذریعے سے آپ جو افیکٹو پلاننگ کر سکتے ہیں. اب پلاننگ کے مزید کچھ اور اسپیکٹس ہیں جس کی طرف ہم لوگوں کو خاص طور پر دھیان دینا چاہیے. اس میں ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آگے جب ہم ایگزیکیوشن میں بات کریں گے تو اس کو بہت اچھے سے سمجھ لیجیے کہ انوالومنٹ ان پلاننگ لیڈس ٹو انوالومنٹ ان ایگزیکیوشن. ہم میں سے بہت سے لوگوں کا خاص طور پر تنظیمی ذمہ داران کا بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں اور اس کا نتیجہ ان کو کیا یہ ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم LAC میں ہیں, ہم ZSC میں ہیں, ہم DSC میں ہیں یا ہم 5 سال سے نمبرز ہیں تو ہمارے پاس زیادہ دماغ ہے, ہمارے پاس زیادہ اچھے آئیڈیاز ہیں تو ہم اچھا پلان بنائیں گے, ہم اچھے ٹاپکس طے کریں گے اور باقی ممبرس کو بلا کے بٹھائیں گے اور ان کو سنائیں گے. ہم طے کریں گے کہ ان کو کیا چاہیے, ہم طے کریں گے کہ مینیو میں کیا ہونا چاہیے, ہم طے کریں گے کہ کب بریانی ہوگی اور کب کچھ اور ہوگا, ہم طے کریں گے کہ کون سا اسپیکر ہوگا, ہم طے کریں گے کہ کون سی کتاب کا ریویو ہوگا. تو اس کے ذریعے سے ہوتا کیا ہے کہ ہم پلاننگ میں لوگوں کو عام طور پہ انوالو نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ایگزیکیوشن کے وقت وہ انوالو ہو جائے. تو پریکٹیکلی ایسا کبھی نہیں ہوتا. دیکھیے انوالومنٹ کے لیے جو چیز شرط ہے نا وہ سینس آف بلانگنگ ہے, سینس آف اٹیچمنٹ ہو. آپ اگر جب تک سینس آف بلانگنگ ڈیولپ نہیں کرتے اس وقت تک لوگوں کا ایکٹیولی انوالو ہونا بہت مشکل ہے. اور وہ کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں؟ وہ اس وقت ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے, آپ کا کیا کنسرن ہے, آپ کے لیے کون سا ٹائم فیزیبل ہے, آپ کے لیے کون سے ٹاپکس جو زیادہ اہم ہیں. تو اس طریقے سے جب آپ پلاننگ کے پروسیس میں انوالو کریں گے لوگوں کو تو اس کے نتیجے میں خود بخود جو ہے وہ ایگزیکیوشن کے دوران بھی لوگ آپ کے انوالو ہو جائیں گے. تو پلاننگ میں اس اصول کا خیال رکھنا کہ انوالومنٹ, یہ جو ہم نے کہا آپ سے سارٹ انالیسس, گیپ انالیسس, اس کے بعد اسمارٹ کا فریم ورک اور اس کے بعد پلاننگ میں انوالو کرنا. ایک اور جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پلاننگ اور ایگزیکیوشن کے درمیان ایک ریزنیبل ٹائم ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ اگر بہت جلدی میں پلاننگ کرنے پر مجبور ہیں کہ آپ آج پلان کر رہے ہیں کہ 2 دن بعد جو ہے وہ کوئی کورس شروع کر دیا جائے گا, 4 دن بعد کوئی کیمپ رکھا جائے گا اور اس کے بعد لوگ شرکت نہیں کریں گے, تو آپ کہیں گے کہ دیکھیے قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا. پہلے تو صحابہ ایک آواز پہ آ جاتے تھے, تو ظاہر سی بات ہے ایک آواز پہ آتے تھے, لیکن آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ زبردستی لوگوں کی آزمائشیں کریں مشکل میں ڈال کر؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ پلاننگ اور ایگزیکیوشن کے درمیان ریزنیبل ٹائم فریم ہو, تو ہماری پلاننگ جو ایڈوانس میں ہو جائے کہ آپ کا جو لانگ ٹرم پلان ہوگا, شارٹ ٹرم پلان ہوگا, تو آپ 1 سال کا منصوبہ بناتے ہیں, اس کی روشنی میں 1 مہینے کا منصوبہ بناتے ہیں, اس کی روشنی میں ہو سکتا ہے کہ آپ 1 مہینے کے یا فنکشنل پلانس کو بھی ڈیفائن کر لیں. تو دوسرا یہ بڑا اہم اصول ہے کہ پلاننگ اور ایگزیکیوشن کے درمیان ایک ریزنیبل ٹائم ہو, آپ اس کو انشور کریں. تیسری بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ مشورے میں لوگوں کو انوالو کرنا ہے, تو یہ بھی ایک چھوٹا سا لیکن بہت باریک لیکن اہم نکتہ ہے کہ بعض اوقات ایک نیا فرد آپ کی تحریک کا حصہ بن رہا ہے, آپ کی تنظیم کا حصہ بن رہا ہے, یا ایک ممبر ہے لیکن بہت شائع ہے, بہت شرمانے والا ہے, بہت انٹروورٹ ہے, زیادہ بات نہیں کرتا.
اب پلاننگ کے دوران اس نے کوئی مشورہ دے دیا، اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مشورے سے زیادہ اچھا مشورہ آپ کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ذاتی رائے کم سے کم یہ ہے کہ بعض اوقات اپنے اچھے مشورے کو پیچھے رکھنا چاہیے، اور اس کا جو کم اچھا مشورہ اگر اس میں کوئی شر نہیں ہو تو اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بہت اچھا ٹاپک ہے کہ پوسٹ ماڈرنٹی پہ یا فلسفی پہ بات کریں گے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں جو وہ زبان کی حفاظت پہ بات ہونی چاہیے، تو آپ اپنے ٹاپک کو پیچھے رکھ لیجئے، اس کا ٹاپک پہ پروگرام کر لیجئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کا ٹاپک زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہ مشورہ دینے والا فرد زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے مشورے کو قبول کرنا بیسیکلی اس کو قبول کرنے جیسا ہے۔ تو پلاننگ کے پروسیس میں یہ والا پہلو، اس قسم کی نزاکتوں کا خیال رکھنا بھی جو پلاننگ کو بہت ایفیشینٹ بناتا ہے۔ پلاننگ کے سلسلے میں چوتھا اصول یہ دیکھیے کہ ہر کسی کا انٹرسٹ الگ الگ ہوتا ہے، تو ہم جب کلیکٹیو پلاننگ کرتے ہیں تو اس میں ہم کو سب کی نیڈز کو کیٹر کرنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تقریریں اچھی لگ سکتی ہے، کچھ کو پینل ڈسکشن اچھا لگ سکتا ہے، کچھ کو ڈیبیٹس اچھی لگ سکتی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کو ایک اسپیکر اچھا لگتا ہے، کسی کو دوسرا اسپیکر اچھا لگتا ہے۔ تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صدر مقامی کے پاس چونکہ اختیار ہے تو وہ ساری چیزیں جو اس کو پسند ہے وہ سب کو کھلانے پہ تل جائے، کہ مجھے بریانی پسند ہے تو اب سب کو بریانی کھانا پڑے گی، یا میں بار بار بریانی کھا سکتا ہوں اس لیے سب کو بار بار بریانی ہی کھانی چاہیے، اور کوئی ویجیٹیرین ہو تو اس کو گلٹی فیل کرایا جائے کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ ویج کھاتے ہو۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو چیزوں کے اندر ڈائیورسٹی ہونا، پلان کے اندر خاص طور پر ہمارے جو منتھلی پلانس ہوتے ہیں، ویکلی جو پروگرامس ہوتے ہیں، اس کی جو اصل جان ہے نا وہ اس کی ڈائیورسٹی میں ہے۔ ہماری جو ریگولر کی پلاننگ ہے اس کا جو بہت بڑا مسنگ ایلیمنٹ جس کی وجہ سے کوالٹی متاثر ہوتی ہے، اٹینڈنس متاثر ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم اس کو ڈائیورسیفائی نہیں کر پاتے۔ آپ سوچیں دنیا کی سب سے اچھی چیز بھی ہو تو آپ وہ کتنے دن کھائیں گے؟ 2-4 دن کھانے کے بعد بور ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے پروگرامز کے ٹاپکس آپ دیکھیں تو سیم ٹاپکس ریپیٹ ہوں، سیم ٹائپ کے اسپیکرس ہوں، سیم ٹائپ کا فارمیٹ ہو، تو ایک وقت کے بعد جو وہ ایک خاص آڈینس کو تو پسند آئے گا، باقی اس سے دور ہو جائیں گے۔ تو ہم کو ٹاپکس کو بھی ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے۔ کبھی آپ ہسٹری پہ بات کر رہے ہیں، کبھی کرنٹ افیئرس پہ بات کر رہے ہیں، کبھی فلسفی پہ بات کر رہے ہیں، کبھی لٹریچر پہ بات کر رہے ہیں، کبھی جو سیرت پر بات کر رہے ہیں، اور تمام چیزوں کا جو ڈائریکشن ہے وہ آپ کا لانگ ٹرم ویژن ہے، وہ آپ کا خواب ہے جس کی طرف آپ تمام قسم کے ڈسکشنز کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ ویسے ہی آپ فارمیٹس کو چینج کرتے جا رہے ہیں، کبھی گروپ ڈسکشن ہو گیا، کبھی ڈیبیٹ ہو گئی، کبھی پینل ڈسکشن ہو گیا، کبھی ورک شاپ ہو گیا، کبھی شارٹ مووی ہو گئی، کبھی بک ریویو ہو گیا، کبھی کمپٹیشنس ہو گئے۔ ویسے ہی آپ اسپیکرز کو بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ تو پلاننگ کے اندر یہ جو ڈائیورسٹی ہے وہ پلاننگ کو جو زندہ رکھتی ہے، اور اگر مونوٹونس ہوگی پلاننگ تو پلاننگ آپ کی جو ڈیڈ ہو جائے گی، جس کو آپ بھی پلٹ کے نہیں دیکھیں گے، لوگ بھی جس کو پلٹ کے دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ تو پلاننگ کے سلسلے میں یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں تو پلاننگ کے بہت سے ریڈی میڈ پلانرز اویلیبل ہوتے ہیں، ٹیمپلیٹس اویلیبل ہوتے ہیں، آپ ان کو استعمال کیجئے۔ آپ کسٹمائز پلانرز بنا سکتے ہیں جس کے اندر آپ میپنگ کریں گے کہ ایس آئی او کی یہ پالیسی ہے، اس پالیسی سے متعلق یہ ٹاپک ہے، اس کو یہ اسپیکر ڈیلیور کرے گا، اتنے بجے سے اتنے بجے پروگرام ہوگا، یہاں پروگرام ہوگا، اس پروگرام کا ہمارا ٹارگٹ آڈینس یہ ہوگا، یہ اس پروگرام کے لیے ہم اتنی کوانٹٹی یا اتنی تعداد میں افراد کو شریک کرائیں گے، اور اس کے آگے جو ریویو کے جو پرفارما ہوگا، کالم ہوگا جس میں آپ ریٹنگ کریں گے کہ آج کے پروگرام کو سارے پارٹیسپینٹس 10 میں سے کتنے نمبر دیتے ہیں۔ آج کا پروگرام بہت بیکار تھا، 2 نمبر لوگوں نے دیے، کسی نے کہا کہ نہیں یہ پروگرام بہت اچھا تھا، اس کو 10 آؤٹ آف 10 دے دیے۔ تو اس طریقے سے آپ کی پلاننگ اور آپ کے ریویو یہ سائیکل مستقل جو وہ چلتے رہنی چاہیے، تو اس سے بھی پلاننگ جو وہ امپروو ہوتی ہے۔ پلاننگ میں ایک اور جو فیکٹر ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ فلیکسیبلٹی کا اسپیکٹ ہے، کہ پلاننگ میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، کہ آپ پلاننگ کو اتنا ٹائٹ کر دیں کہ لوگوں کو سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہو، تو اس طریقے سے بھی پلاننگ جو متاثر ہو جاتی ہے۔ تو ہم کو پلاننگ کو اپنے بہت فلیکسیبل بھی رکھنا چاہیے کہ اس میں ضرورت کے اعتبار سے چینجز ہو سکتے ہیں، ٹائم تبدیل ہو سکتا ہے، ذمہ داران تبدیل ہو سکتے ہیں، نیچر تبدیل ہو سکتا ہے، بعض اوقات کیمپینز کا یا ایونٹس کا تھیم تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سچویشن کے اعتبار سے ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ مستقبل کو ہم نہیں جانتے ہیں، ہم کو نہیں پتا تھا، لیکن کووڈ آ گیا، تو اب کووڈ ایک بالکل نئی صورتحال ہے، اس میں آپ جو بالکل ایک نئے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپروچ کریں گے۔ ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا کہ کووڈ ہو یا نہ ہو ہم کو اپنا ٹارگیٹ تو اچیو کرنا ہے، اور وہ ہم کر کے رہیں گے، لیکن اس کے لیے ہمارا جو اپروچ ہوگا، جو ہمارا پلان ہوگا وہ بالکل کسٹمائز ہوگا، ٹیلر میڈ ہوگا، بالکل جو تبدیل ہو جائے گا۔
تو پلاننگ کے اندر فلیکسیبلٹی رکھنا اور فلیکسیبلٹی کی گنجائش رکھنا یہ بھی پلاننگ کو جو ایفیشینٹ بناتا ہے، پلاننگ کو جو افیکٹو بناتا ہے، اس کا بھی خیال مجھے اور آپ کو رکھنا چاہیے۔ پلاننگ کو مستقل ریوزٹ کرنے کی اور ریویزیشن کے نتیجے میں اس کو اپ گریڈ کرنے کی بات بھی ہم نے اس سے پہلے آپ سے کہی کہ پلاننگ اور ریویو جو ہے وہ دونوں ساتھ بائی ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ کی پلاننگ اچھی ہے لیکن ریویو آپ نے اچھا نہیں کیا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پلاننگ میں کون سے ایلیمنٹس مسنگ ہیں۔ پلاننگ کے سلسلے میں ایک اور بات سمجھ جائیے کہ پلاننگ اور ایگزیکیوشن کے ساتھ ایک مسئلہ یہ جڑا ہوتا ہے کہ آپ نے پلان بنایا، آپ نے اس پلان کے مطابق ایگزیکیوشن کیا اور اس کے بعد آپ نے ریویو کیا۔ ریویو میں آپ کو وہ نتائج نہیں ملے جو آپ چاہ رہے تھے، تو اب یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ آرگنائزیشن میں اس کو ٹریک کیا جائے کہ وہ جو نتائج آپ کو نہیں ملے، وہ جو رزلٹ آپ کو نہیں ملے، وہ پلاننگ کا فیلئر تھا، آئیڈیا کا فیلئر تھا، ایگزیکیوشن کا فیلئر تھا یا سرکمسٹینسز کا فیلئر تھا۔ اس کو طے نہیں کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ایگزیکیوشن میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور ایگزیکیوشن میں ناکام ہوتے ہیں تو اس کا ٹھیکرا کس کی طرف چلا جاتا ہے کہ پلان ہی خراب تھا، اور پھر آپ ایک اچھے پلان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایگزیکیوشن کے دوران جو مسٹیک کی ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ کہ لوگ ایگزیکیوشن میں بہت محنت کرتے ہیں لیکن آپ کا پلان بالکل امپریکٹیکل تھا۔ آپ کا پلان یہ تھا کہ جو آپ صبح 10 بجے سے جو ہے وہ 12 بجے تک لوگوں کو تقریریں سنائیں گے اور پھر رات میں 2:30 بجے لوگوں کو اٹھا کے ان کے تقوی کا امتحان لیں گے، 2:30 بجے سے 4:30 بجے تک ان کو تہجد پڑھنی ہے۔ اب وہ کام ایگزیکیوشن میں نہیں ہو پایا، تو اب بیٹھ کر آپ جو جائزہ لے رہے ہیں کہ نہیں ممبران کے تزکیے کا لیول بہت متاثر ہے، لوگ جو پروگرام میں آ کر بھی تہجد نہیں پڑھ رہے، تو اب کیا ہو گیا کہ آئیڈیا کی خامی تھی، آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، ایگزیکیوشن کی خامی سمجھ رہے ہیں، اور بعض اوقات ایگزیکیوشن کی خامی کو ہم کیا کرتے ہیں، آئیڈیا کی خامی سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں بھی نہیں ہوتے لیکن سرکمسٹینسز اس کے لیے فیوریبل نہیں ہوتے۔ سچویشن لاک ڈاؤن کی تھی، پلان بھی اچھا تھا، ایگزیکیوشن کے لیے لوگوں نے محنت بھی کی، لیکن سڈن جو وہ کمیونل ٹینشن سٹی میں کریٹ ہو گیا تھا، اس لیے کانفرنس فیل ہو گئی، یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تھا، ایگزام آ گیا تھا، اس وجہ سے لوگ نہیں آ سکے۔ تو سرکمسٹینسز کا مسئلہ اسسمنٹ میں ان تینوں چیزوں کو ٹریک کرنا، ان تینوں چیزوں کو میپ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی بنیاد پر آپ کا امپرومنٹ پلان بن سکے۔ آپ کا جو امپرومنٹ پلان بنتا ہے وہ اس امپیکٹ اسٹڈی کی بنیاد پر بنتا ہے، آپ کے ریویو کے پروسیس کی بنیاد پر بنتا ہے، اور ریویو کے پروسیس میں آپ ان فیکٹرز کا خیال رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں مختصراً ایگزیکیوشن کے مرحلے میں۔ اب آپ نے ایک لانگ ٹرم ویژن بھی ڈیولپ کیا، آپ نے اس کے بعد پلاننگ بھی کی۔ اب جب آپ ایگزیکیوشن کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو پہلی اور بہت اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے کہ بہت اعتماد کے ساتھ ایگزیکیوشن کے مرحلے میں داخل ہونا چاہیے۔ بہت بار ہوتا کیا ہے، ہمارا آبزرویشن یہ رہا ہے کہ ہم لوگ کچھ بڑے ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں لیکن جب اٹھنے لگتے ہیں تو ہم میں سے کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ یار اس سے پہلے بھی جو وہ اتنے ہی ممبرس کا ٹارگیٹ لیے تھے لیکن وہ ہوا نہیں، خیر میں تو صدر صاحب کو بول رہا تھا لیکن وہ مانے نہیں، ہونے والا تو نہیں ہے لیکن کوشش کر کے دیکھیں گے، اتنی زکوٰۃ تو جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اگر ہمارا اپنے پلان پہ اعتماد نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس پلان کو پورا کرنے میں ہماری مدد نہیں کرے گا۔ تو ایگزیکیوشن کے سلسلے میں پہلی اور اہم ترین چیز یہ کہ صدر کے اندر، اور صدر جو ہے وہ اپنے تمام کیڈرز کے اندر، تمام ممبران اور تمام ایسوسیٹس کے اندر یہ حوصلہ اور یہ کانفیڈنس بھر دے کہ ہمارے پلان کا ایک ایک لفظ ہو بہو جتنا ہم چاہ رہے ہیں اتنا بلکہ اس سے زیادہ بہتر انداز میں ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے اور ہم وہ کر کے رہیں گے۔ تو ایگزیکیوشن کے سلسلے میں کانفیڈنس بہت اہم ہے، کیونکہ پلان تو نارملی ہم ون ٹائم کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو ریویو کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ چینجز اس کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ایگزیکیوشن تو ڈے ٹو ڈے کام ہے، روز کا کام ہے، اور سب سے زیادہ مسئلے بھی اسی کے اندر آتے ہیں۔ کبھی جو وہ ممبرز فون نہیں اٹھا رہے ہیں، کبھی اپلیکینٹس فون نہیں اٹھا رہے ہیں، کبھی جو کسی کا سسپینشن ہو گیا، کبھی کسی پہ کوئی کارروائی کرنا پڑی، کبھی کچھ اور ہو گیا۔ تو اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں جو وہ کانفیڈنس پہلی اہم چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ ایگزیکیوشن کو مضبوط رکھتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے ایگزیکیوشن کی مضبوطی کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، تو سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا۔ تو کوشش کیا کرنی چاہیے آپ کو کہ سامنے والے کا ٹیلنٹ اور اس کی پوری مصروفیت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی دلچسپی کا خیال رکھتے ہوئے اس کو کام اسائن کریں۔ تو اگر آپ کے پاس ایک مہم پلان کرنی ہو تو کچھ لوگ ہوں گے جو گرافک ڈیزائننگ اچھے سے کر سکتے ہیں، کچھ لوگ فیلڈ ایکٹیویزم کریں گے، کچھ لوگ کیمپس کا محاذ سنبھالیں گے، کچھ لوگ جو وہ فنڈ ریزنگ کا کام کریں گے۔ تو لوگوں کے ٹیلنٹ کو میپ کرتے ہوئے، ان کے انٹرسٹ کو میپ کرتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کرنا
کہ کس کو کون سا کام دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے، کون سا کام نہیں دینا ہے. یہ ایگزیکیوشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کی صلاحیت بہت اچھی ہے لیکن آپ نے اس کو دوسرے قسم کا کام دے دیا، وہ کر نہیں پاتا، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سلیک ممبر ہے. اور اسی آدمی کو جب کوئی دوسرا کام دے دیا جاتا ہے تو پھر وہ اس کو بہت اچھے سے کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ ممبرز مطالبہ کرنا شروع کر دیں کہ میں تقریر ہی کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا، میں صرف یہ کام کروں گا. یہ نہیں ہے. ہم ذمہ داران کے پرسپیکٹو سے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے انٹرسٹ کا خیال رکھیں. باقی لوگوں کی تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ میٹنگ سے پہلے ہم جتنی بحث کرنا ہے، جتنی اچھی میٹنگ کرنا ہے وہ کریں گے. اس کے بعد جو فیصلہ ہو جائے، جو کام دیا جائے گا، اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری محنت سے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو دوسرا، ایگزیکیوشن میں لوگوں کی ذاتی مصروفیات کا، ٹیلنٹ کا، سرکمسٹنسز کا، دلچسپیوں کا، انٹرسٹ کا خیال رکھتے ہوئے کام اسائن کرنا، یہ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے. تیسرا، سپورٹ سسٹم ہے کہ ایگزیکیوشن میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کسی آدمی کو ایک ذمہ داری دے دی. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے، تو اس کو سپورٹ کرنا. اس کے ساتھ میں 2 لوگ آپ نے اور دے دیے. اس پروجیکٹ میں ہم 4 لوگ آپ کو اور اسائن کرتے ہیں. آپ نے ایک بجٹ اپروو کیا لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اس بجٹ میں مینیج نہیں کر پا رہا ہے، تو کچھ ایکسٹرا بجٹ سینکشن کرنا. تو ایگزیکیوشن کے دوران یہ سپورٹ سسٹم بہت میٹر کرتا ہے. ادروائز ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہو کہ آپ کو ذمہ داری دے دی گئی تھی، اب آپ کا کام ہے، کیسے کرتے ہیں یہ ہم کو نہیں پتہ لیکن ہم کو رزلٹ چاہیے، تو والنٹری آرگنائزیشنز میں اس طریقے سے کام نہیں چلتا. والنٹری آرگنائزیشن میں کنٹینیوس سپورٹ میکینزم اور کنٹینیوس سپورٹ سسٹم بہت ضروری ہے. تو وہ سپورٹ سسٹم فراہم کرنا، اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں کہ سپورٹ میکینزم کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن وہ تیسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے. چوتھا، ایگزیکیوشن کے فیز میں انکریجمنٹ ہے کہ آپ کے ساتھیوں کو جو کام بھی آپ نے دیا تو ان کی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس پر، چھوٹے چھوٹے کنٹریبیوشنس پر، چھوٹے چھوٹے اچھے کام بھی انہوں نے کیے ہیں تو اس پر اپریشیٹ کرنا، تعریف کرنا. کسی نے تقریر کی، آپ کو اچھی لگی تو آپ بولے کہ تم نے یہ پوائنٹس بہت اچھے بولے، تمہارا انداز گفتگو بہت اچھا ہے. کسی نے پوسٹر لگایا، کسی نے جو جھاڑو ماری، کسی نے جو ساؤنڈ سسٹم ارینج کیا، کسی نے کھانا بنوایا. غرض اپریسیشن بہت جادو کسی طاقت رکھتا ہے. اللہ کے رسول کا پورا مزاج آپ دیکھیں گے، اس میں آپ کو مستقل یہ نظر آئے گا کہ کہیں شکایت نہیں ہے، کہیں لوگوں کو تانا نہیں دیا جا رہا ہے، کہیں ان کو ان کی کمزوریوں پر جو وہ بے عزت نہیں کیا جا رہا ہے، ذلیل نہیں کیا جا رہا ہے. اس کی جگہ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اپریسیشن ہے، محبت ہے، ریکگنیشن ہے. اس سے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنے والی جو آپ کی فورس ہے وہ بہت قوت سے بڑھ جاتی ہے. چوتھا یہ معاملہ ہے جو ایگزیکیوشن کے سلسلے میں بہت اہم ہے. اور پانچویں چیز جو ہماری تحریک کے لیے ایگزیکیوشن کے سلسلے میں روح کا کام کرتی ہے، جان کا کام کرتی ہے، دل کا کام کرتی ہے، وہ یہ کہ اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ کے ہر کیڈر کی، آپ کے ہر ممبر کی نظر مستقل جو جنت الفردوس پر ہو. ہر چھوٹی بڑی ایکٹیویٹی میں ہم نے کہا تھا کہ جنت دکھائیے، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو اور بڑے سے بڑا کام ہو، جنت دکھائیے. آپ امیجن کیجئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہفتہ وار اجتماع میں لوگ نہیں آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو ہفتہ وار اجتماع میں جنت نہیں نظر آ رہی ہے. اگر ان کو جنت نظر آ جائے تو آپ سوچئے کہ کوئی آدمی صدر مقامی کو فون کر کے بولے گا کہ صدر صاحب جنت تو دکھ رہی ہے لیکن فی الحال کھیلنے جانا چاہ رہا ہوں، یا جنت دکھ رہی ہے لیکن تھوڑا سر دکھ رہا ہے تو بعد میں آؤں گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. مسئلہ یہ کہ جب ہم جنت دکھا نہیں پاتے تو لوگ آئیں گے کیوں؟ دکھانے کے لیے کوئی چیز چاہیے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ یہ جو واقعات سنتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کھجور کھا رہے تھے، جنگ کا اعلان ہوا، انہوں نے کھجوریں پھینک دی، کہا کہ مجھے احد کے پہاڑوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو ایگزیکیوشن کے سلسلے میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کے پلان سے، آپ کے پلان کے ایک ایک حرف سے، ایک ایک لفظ سے لوگوں کو جنت کی خوشبو آئے. اور اس کے لیے ضروری اس بات کی ہے کہ پہلے ذمہ داران کو وہ خوشبو آئے. آپ کو وہ خوشبو آئے گی تو وہ خوشبو آپ دوسروں تک پہنچا سکیں گے، اور جب آپ وہ خوشبو پہنچائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لوگوں کو روکنا پڑے گا. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی گئی نا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ تو آپ کے ساتھ بھی یہ مرحلہ پیش آئے گا کہ آپ کو لوگوں کو بولنا پڑے گا کہ بھائی جا کے آرام کرو، اپنی پرسنل چیزوں کا بھی خیال کرو. یہ بولنا پڑے گا، کام سے روکنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ جنت کا نشہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کا نشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا نشہ بہت پاورفل چیز ہے. اور آج بھی مسلمانوں کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ یہی ہے. آج کی دنیا، یہ جو پوسٹ ماڈرن ایرا میں ہم دسیوں قسم کے مسائل کا رونا روتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ساری دنیا پریشان ہے کہ یہ کیسے جنونی مسلمان ہیں کہ شرابی سے شرابی اور زانی کبابی مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی توہین ہو تو اس کو برداشت نہیں ہوتی، قرآن مجید کی بے حرمتی ہو تو اس کو برداشت نہیں کر پاتا.
تو یہ جو ہمارا ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، یہ جو خدا اور اس کے رسول سے ہماری وابستگی ہے، یہ جو محبت اللہ اور اس کے دین کی ہمارے رگوں میں دوڑتی ہے، چاہے ہمارے اعمال کیسے کیوں نہ ہو، یہ جو محبت ہے یہ ہمارا اصل سورس ہے، یہ اصل کور اسٹرینتھ ہے مسلمانوں کی، یہ ایمان کور اسٹرینتھ ہے۔ اس کو چینلائز کیجئے اور ہر ایکٹیویٹی کے اندر اس کو ریفلیکٹ کروائیے۔ ان 5 چیزوں کا اگر آپ خیال کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایگزیکیوشن کے حوالے سے بھی ہماری کوششیں جو وہ پر اثر ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح ویژن عطا کرے، اس ویژن کے مطابق منصوبہ بندی کرنے کی، پلاننگ کی توفیق عطا کرے، جو پلاننگ ہم کریں اس پر ایگزیکیوشن کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔